کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ویکسین ضرور پلائیں، اور یہ ویکسین کے کوئی نقصانات نہیں ہیں. یہ ویکسین بیسیکلی ایک میڈیکل پروسیجر ہے جس میں آپ کے جسم کے اندر، بچوں کے جسم کے اندر اسی بیماری کے کمزور جراثیم داخل کیے جاتے ہیں تاکہ جسم کے اندر اینٹی باڈیز پیدا ہوں اور جب اوریجنل مرض آئے تو وہ اس کا مقابلہ کر سکیں. میں نے پوری اس کی ڈاکٹرین بتائی تھی میڈیکل کی فیلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، لہٰذا اس معاملے میں سستی نہ کریں. اور یہ جو علماء کہہ رہے ہیں جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اکثر وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ لوگ نامرد ہو جائیں گے. سر یہ پولیو کی ویکسین پاکستان میں آلموسٹ سمجھ لیں 40 سال سے تو چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس حساب سے تو پاکستان کی آبادی ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے یہ کوئی الٹی کوئی دوائی دے رہے ہیں کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان میں میڈیکل بجٹ کا ایک اچھا خاصا حصہ پولیو مہم کے اوپر لگ رہا ہے. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کا نان و نفقہ، ان کی رہائش، کھانا پینا، یہ سارے معاملات پورے کریں گے. یہ تو پورے کر نہ رہے ہوں، گھر بیٹھ کے سگریٹ اور حقے لگا رہے ہوں، ان کی عورتیں بیچاری باہر کام کریں، تو وہ پھر یہ کہیں گے کہ ہم مرد جو ہیں وہ حاکم ہیں عورتوں کے اوپر. لعنت ہے ایسے مردوں کے اوپر، ان کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا. ویسے میں نے دیکھا یار ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے اور جو ٹرو ریلیجن کے ماننے والے آج کل کے جو ینگ جنریشن ہے نا، وہ اللہ کے فضل سے سارے ران مرید ہیں. ہر شریف آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، اور یہ ڈرنا اس کا محبت میں ہوتا ہے، اور اس کا جو مزہ ہے نا وہ دنیا میں کسی چیز کا مزہ نہیں ہے. حقیقت بات ہے، اللہ نے یہ رشتہ ہی ایسا غیر معمولی رکھا ہے. سر دیکھ لیں نبی علیہ السلام تو عین میدان جنگ میں جہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا آلموسٹ ناممکن ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں اس کافر کو بھی جس نے کلمہ پڑھ لیا. یقیناً ہم بھی ہوتے تو یہی کہتے ڈر کے پڑا ہے. اور آپ کے علماء آپ کو حالت امن میں بھی اسلام کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. آپ چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں نا ہم ویڈیو بنا رہے ہیں. سر اور چیخیں ویڈیو بنائیں، یہ آپ کو نہیں سرٹیفکیٹ دیں گے. ان کا علاج صرف اس پلیٹ فارم سے ہے کہ ان کے بابوں کی بوتھیاں ان کو دکھائیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں. سر یہ آپ کو شکل دکھا کے تو آپ مجھے پکڑیے گا. آج اس پلیٹ فارم نے تلپٹ کر دیا ہر چیز. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو ہے، ساڑھے ہاتھ گدڑ سنگھی آ گئی ہے. سر سانو پتہ لگ گیا کہ انہوں کتنے پڑھنا ہے. وہ کل مجھے کسی نے پوسٹ دکھائی ہے میری تصویر کے ساتھ نا، اتنے سارے وہ پانے بنے ہوئے تھے، وہ جو پانے ہوتے ہیں نا ہر سائز کا، اور لکھا تھا کہ ہمارے انجینئر کو پتا ہے کہ کس کو کون سا پانا فٹ کرنا ہے. سر بالکل صحیح ہے، یہ حقیقت بات ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے بریلوی کو کیا فٹ کرنا ہے، دیوبندی کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو. مجھے پتا ہے کہ کہاں پہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ کبھی جان نہیں چھڑا پائیں گے، کبھی نہیں. ورنہ تو یقین کریں یہ چڑھ دوڑے تھے. یہ جو اس وقت آپ کو ضرب عضب اور رد الفساد کی برکات نظر آ رہی ہیں نا، تو ان برکات ہماری بھی علمی جد و جہد اور یہ روحانی فیض اس پلیٹ فارم کا ہے. ٹھیک ہے، یہ نور علی نور ہے الحمدللہ. کیونکہ اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح علمی تطہیر ہوتی ہے نا تو وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے. تلوار یا بندوق کے زور پہ آپ وقتی طور پہ فتنوں کو دبا سکتے ہیں، لیکن جو علمی تطہیر ہوتی ہے نا وہ پوری نیشن کو چینج کرتی ہے. ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ زندہ رکھا جائے اسے 1000 سال کے لیے. 1000 سال کی زندگی کی وہ تمنا رکھتا ہے. الگ 1000 سال کس نے زندہ رہنا ہے؟ بہت لاٹری کسی کی نکلا ہے تو وہ بھی سینچری کرتا ہے. اور آج کل تو یہ پرانے ہی ہیں جو 70s تک پہنچے ہوئے ہیں، نئے تو 50 کے اندر فارغ ہو رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں یار جس کو 70 سال بعد جنت ملنی ہے 50 سال بعد ہی مل جائے ہے. اور اس نے کہا مجھ پہ دباؤ ہے FATF کے حوالے سے، فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس، جو آپ کو پتا ہے نا وہ جو دہشت گردی کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل فورم بنا ہوا ہے. جو ہم اکثر کہتے ہیں ہم گرے لسٹ میں آ گئے ہیں، وائٹ میں جائیں گے کہ بلیک میں جائیں گے. آج وہ مجھے پتا چلا اجلاس بھی ان کا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتری والا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی جناب IMF نو کہہ دو جناب کوئی پیسے واپس نہیں کرنے، نہیں تے آیا جے غوری. او بھائی کتنے بیٹھے ہوئے ہو، تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اگر آپ کے اوپر سینکشنز لگا دیں تو یہ جو بزرگ آپ کے پہلے بھی تھے وہ تو بھی کوئی نہیں تھے کہ مسلح چک دے سن تے سونا ہی سونا ہونا سی، کچھ نہیں سے نکلنا.
ٹھیک ہے, یہ کہانیاں ہیں ساری, خدا کے لیے ان وشفل تھنکنگ سے باہر ہیں. تو وہ اس میں طیب اردگان کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ دباؤ ہے انٹرنیشنل, اس کے باوجود ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. بڑی بات ہے. یہ یورپ میں ایک ہی تو ملک ہے ہمارے پاس سر, یورپ کے سینے میں ٹرکی, اور دیکھ لیں دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں کے حوالے سے آواز اٹھتی ہے, ان پہ ظلم والا معاملہ ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اردگان پہنچتا ہے. اور باقی یہ جو واقعات والے, میں کہوں یہ واقعات اب نہیں ہوتے ہیں. اب کیوں نہیں واقعات ہوتے؟ اب میڈیا کا دور ہے. یہ پرانے زمانے میں واقعات ہوتے تھے. اور آج کل بھی جو جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں اکثر بعد میں جھوٹے ہی نکل آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں بھی وہ چکوال کے پاس ایک بار نالائن شریف والا بھی وہ نکلا تھا, کتنی دنیا زیارت کے لیے کی, بعد میں چلا وہاں چولہا رکھا ہوا تھا, اس چولہے کا نشان پڑ گیا ہوا تھا. تو سر یہ تو میڈیا جس نے پکڑ لیا ہے. یہ پرانے زمانے میں ہوتا تو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہوتا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے, آگے جھوٹ. یا وہ کوئی پرفیوم کی کمپنی تھی, ان کا پرفیوم کا کوئی ایشو بنا, انہوں نے ایک جگہ وہ سارا انڈیل دیا, وہاں سے کوئی بندہ گزر رہا تھا, یہ تو اخبار میں بھی واقعہ ہے, بلکہ ٹی وی میں بھی دکھایا انہوں نے, وہ مٹی جناب خوشبو والی پتہ کہتے ہیں جیسے کوئی بڑی برک, تو وہ ساری مٹی لے کے جانے شروع ہو کے بعد پتہ چلا وہ اس طرح. ٹھیک ہے, یہ تو قوم, یہ تو ابھی میڈیا کو آپ دعائیں دیں, میڈیا کی وجہ سے ان لوگوں کے فراڈ پکڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جی بزرگ جناب سجے پاسے اسلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے, کھبے پاسے اسلام پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے. یہ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, میں دعوے سے کہتا ہوں وہ تجوید کے ساتھ خود نماز اور قرآن نہیں سنا سکتے. کسی کو کیا بنائیں گے؟ اگر ان کے جانشین دنیا میں موجود ہیں نا ابھی, لائے نا ہمیں صبح شام کے اذکار سنائے نا ذرا زبانی. میں ایسے بھی اگلی بات دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں تجوید کے ساتھ, عربی آندھی منو, تجوید بھی تے ویسے بھی, تو یہ خود ہی دستبردار ہو جائیں گے. ان کو خود بھی پتہ ہے تجوید تو آندھی ہے, بے تے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ. انہوں نے تو علی باتا پڑھا ہی نہیں ہوا, علی بے تے پڑھا ہوا ہے, انہوں نے کیا عربی پڑھنی ہے. ویسے اکا دکا کیس 20 سال والے بھی رپورٹ ہوئے ہیں. امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. امیونٹی اصل میں ڈیولپ کرنی ہے, یعنی جس کو ہم قوت مدافعت کہتے ہیں, اینٹی باڈیز, جو ہم نے آپ کے اندر بھی پیدا کر دی ہے علماء سو کے خلاف. آپ کو بتا کے کہ جی اچھا یہ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا یعنی وہ وائرس آ جائے تو آپ نے چشتی رسول اللہ والی اس کو ویکسین دینی ہے, اس کو اشرف علی رسول اللہ والی ویکسین دینی ہے, اور اس کو آل امیہ کے خلاف احادیث والی ویکسین دینی ہے, اور اس کو ناج البلاغہ سے مولا علی کا خطبہ بتانا ہے آپ نے ویکسین کے طور پہ سیدنا عمر کی شان میں. اللہ کے فضل سے ہر سائز کا پانا, روحانی پانا, اور ہر سائز کا روحانی جو ویکسین ہے وہ یہاں پہ موجود ہے انشاءاللہ تعالی. اور اینٹی باڈیز ایسی پیدا کریں گی جناب کہ جو یہ وائرس جس طرح مرضی میوٹ ہو کے آ جائے, آپ کے پاس اینٹی باڈیز ہوں گی, آپ فوراً سے آن لیں گے. دیکھیں جن لوگوں کی کمپیٹنسی ہو گئی ہے نا, ان کو اگر آپ کوئی ایسی بات بتا دیں نا جو انہوں نے پہلے نہ سنی ہو کہ اس کا جواب کیا ہے, وہ خود ہی ان میں کمپیٹنسی ہوتی ہے, قوت مدافعت اتنی ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ اس طرح نہیں, یہ کہانی لگتی ہے, ایک کہانی لگ رہی ہے سر, اس طرح نہیں ہوئے گا, اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارا پچھلے دنوں ایک کلپ چڑھا ہے نا, وہ 12 سال بعد ڈوبی ہوئی, 11 سال بعد بارات جو ہے نا وہ لاکھوں میں پہنچ گیا وہ کلپ, انڈرسٹینڈ اسلام والے نے اپلوڈ کیا. اس کے نیچے ایک بندے نے کمنٹس کیے ہیں کہ میں یہ حیران ہوں, یہ کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں گئی تھی, ماں بچ گئی ہے تو برات ساری ڈوب گئی ہے. منو اس ماں دی نہیں سمجھ آ رہی, ماں تو اس کشتی میں کیوں نہیں تھی بیٹھی ہوئی, یہ خود سازش میں شامل ہے اس کو کشتی کے ڈبونے میں, کیونکہ مائیں تو شادی میں ساتھ ہوتی ہیں, یہ کیوں نہیں ساتھ گئی تھی. اچھا یہ ابھی تک جتنی سٹوریاں اویلیبل ہیں نا, اس میں یہ کہیں یہ مسنگ لنک ہے کہ وہ ماں کیوں نہیں تھی کشتی میں بیٹھی ہوئی. یہ جس نے سٹوری بنائی ہے نا اس نے اپنی لنگوٹی چھوڑ دی ہے. اب نئی سٹوری سر بنائے جس میں بتائیں کہ وہ ماں اس دن تھوڑی طبیعت خراب سی تو پتر گھر ہی چھڑ گیا سی, ورنہ اے لوگوں نے اینٹی باڈیز ایسے پیدا ہو جو پھڑ لے, وہ کہتے ہیں ماں کیوں نہیں گئی, اے ماں کیوں نہیں سی گئی اس بیاہ جدو بیڑا ڈوب گیا. تو انہوں کا بھی بیڑا ڈوب دیتا ہے, اور ان کا بیڑا ڈبونے کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہوا ہے. اچھا یہ بیڑا اٹھانا, یہ بیڑا اٹھانا نہیں ہوتا, یہ پتہ ہے آپ کو, تھوڑی سی اردو بھی سیکھا کریں. یہ بیڑا جو ہے نا وہ تو وہی کشتی کو جہاز کو کہتے ہیں, بیڑا اٹھانا یہ نہیں ہوتا. یہ ایک رسم ہوا کرتی تھی بیڑا اٹھانے والی سکھوں کے ہاں. تو بیڑا اٹھانا یعنی کوئی کسی مشکل کام کو آپ نے یعنی اپنے جی ایکسیپٹ کر لینا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. بیڑا تو کوئی نہیں اٹھا سکتا, یہ لفظ ہے بیڑا. وہ والا بیڑا جو غرق والا ہے نا وہ بیڑا ہے, اور جو ترنے والا ہے نا وہ بیڑا اٹھانا ہے. ٹھیک ہو گیا.
باقی آپ خبر یار کے کلپس تھوڑے بہت دیکھ لیا کریں, اس میں اردو کافی ساری سکھائی ہوتی ہے انہوں نے, اردو والا پورشن, باقی تو پورشن میں نہیں اس کے ساتھ ایگری کرتا. تو سر پھر آپ لوگوں کی جھوٹی کہانیاں وہ سچی کہانیاں الوژن کی فارم میں بھی ہوں, ان کو دے کے ہم قرآن اور سنت کو کیسے غلط کر رہے ہیں. تو میں نے وہ جو دجال والی حدیث سنائی ہے صحیح مسلم کی, کہ قرب قیامت میں جب دجال نکلے گا تو ایک مؤمن کھڑا ہوگا, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں ڈیٹیل ہے. وہ مؤمن دجال کے حواریوں کے پاس جائے گا, ساتھیوں کے پاس, کہے گا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. وہ کہے گا ہم تجھے نہیں ملنے دیں گے, ہم تجھے سزا دیں گے. وہ کہے گا کہ بھئی تمہارے حضرت صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جو بندہ ملنے ہے پہلے ملاقات کراؤ, اس کے بعد سزا دو, تم مجھے سزا دے لینا, میری ایک ملاقات تو حضرت صاحب سے کروا دو. وہ جائے گا تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر, لیکن لکھا ہوگا ایبریویشنز میں, کاف, الف, فا اور را. کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا, ڈائریکٹ ہو تو سارے ہی پڑھ لیں. وہ جو چونکہ ایبریویشن میں لکھا ہوگا تو آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے کاف سے کشف, الف سے الہام, فا سے فیض اور را سے روحانیت. وہ کہیں گے نہیں بڑے پہنچے بزرگ نے, اور پھر وہ پونے پہنچے بزرگ بھی بن کے دسے گا. وہ کہے گا تو دجال ہے, وہ کہے گا میں سبزہ اگا رہا ہوں, آسمان سے بارش برسا رہا ہوں, میں تیرا رب ہوں. کہے گا نہیں, میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے, تو دجال ہے. کتاب بھی مسلم ہوگا, وہ باپ بھی نہیں ہوگا. تو وہ اسے کہے گا میں تجھے قتل کروں گا. اسے قتل کر کے اس کے دو ٹکڑے کر کے دو ٹکڑوں کے درمیان چلے گا, اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, پھر اسے وہ یوں اشارہ کر کے زندہ کر لے گا اور کہے گا دیکھ میں نے تجھے مار کے قتل کر کے پبلکلی زندہ کیا, اب تو مان لے کہ میں تیرا خدا ہوں. وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ کیا ہے, کیونکہ مجھے نبی اسلام کی حدیث پہنچی تھی کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا, اور اس کے بعد اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگا. اور واقعی جب اسے دوبارہ قتل کرنا شروع کرے گا, کرنے کے لیے کوشش کرے گا, تو اس کی جو جسم ہے وہ دھاتی ہو جائے گا, اکڑ جائے گا, اس کو نہیں کر سکے گا. تو پھر اسے اٹھا کے وہ آگ میں پھینکے گا, اور نبی اسلام فرماتے ہیں وہ جنت میں جا کے نکلے گا, اور وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ شہید کون سا ہوگا؟ کہانی باز, آنسوؤں سے رونے والا. میرے حال ہے ادھر جتنے لوگ ہوں گے وہ مردے کو زندہ دیکھ کے آنسوؤں سے رونا شروع کر دیں گے, واہ حضرت صاحب کیا کمال کیا, کتنے سو پہلے انجینئر صاحب نے ساڑا بڑا مذاق اڑایا, تسی کتنے سو. تو انجینئر صاحب وہیں پہ ہوں گے, وہ جو حضرت صاحب ہوں گے نا وہ اسی ڈاکٹرن پہ عمل کر رہے ہوں گے جو ہم لے کے چل رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری ڈاکٹرن پہ, یہ میری ذاتی نہیں ہے, شروع سے ہے کتاب اللہ اور سنت, کتاب اللہ اور اہل بیت. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو فخر ہے جی. اور میں آپ کو بتاؤں کتنا بڑا المی ہے کہ آپ کسی مسجد میں جا کے کہیں نا کہ میں بریلوی ہوں, وہ چاہے مسجد دیوبندیوں کی ہو, تو کہیں گے ہاں آپ بھی حنفی ہیں, ہماری کافی مشترکات ہیں, یہاں ماشاءاللہ کافی بریلویوں کی مسجدیں بھی ہیں, اور یہ وہ. اور آپ جا کے کہیں کہ جی میں مسلمان ہوں, اگلا کہے گا تو پیر جا کے میں کافر ہوں. تو اگر کافر نہیں ہے تو بھی کہنا میں بھی مسلمان ہوں. تو اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ لفظ کے ساتھ کیوں پکارتا ہے؟ او نہیں جی پیچھے تو ہوئی ہے نا, عارف ہے پیچھے ہی رہ گئی ہے. بابوں کو پکارتا ہے, کہتا ہے جی پیچھے تو اللہ ہی ہے نا, اللہ بھی پیچھے. اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتا ہے, ہم کہتے ہیں نبی کے پیچھے چلو, کہتے ہیں جی پیچھے تو نبی علیہ السلام ہی نے, نبی نو ہی پیچھے, اللہ نو ہی پیچھے. پیچھے ہی جا کے آپ ہی ڈگ گئے, اللہ کے بندے سامنے آؤ. تیسری مثال, آپ نے اکثر بریلوی اور دیوبندی بزرگان دین سے اور علماء کرام سے, میں بزرگان بے دین اور علماء کرائم کی بات نہیں کر رہا, بزرگان دین اور علماء کرام سے یہ اکثر سنا ہوگا کہ جی بزرگ روحانی طور پر دیکھے گئے ہیں جی, ہوتے ادھر ہیں, کبھی مدینہ شریف حاضری میں پہنچے ہوتے ہیں, کبھی وہ مکہ شریف پہنچے ہوتے ہیں, نماز میں غیر حاضر ہوں تو وہ کہتے ہیں جی نماز روحانی طور پہ وہاں ادا کی. اور یہ سب جگہ کہاں رہی ہیں, کہیں دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے ہے اور کہیں تبلیغی جماعت کی کارگزاری کے نام سے, یہ ہر جگہ جاری ہے. کہتے ہیں جی وہ بزرگ ادھر تھے تو ہے ادھر تھے, روحانی طور پہ ان کو وہاں دیکھا گیا, انہوں نے وہاں نماز پڑھی. یہ ہے بابوں نے جو آپ کو بتایا. اور سر صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے تو بنو سلمہ وہاں کھڑے تھے. نبی علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ ہم بڑی دور سے اپنے گاؤں سے مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز کے لیے آتے ہیں,
تو تھک جاتے ہیں, بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں, جماعت پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے. تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مدینہ شریف شہر کے اندر ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو ہر قدم کے عوض تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. یار صحابہ کرام کیا لوگ تھے یار, کوئی آرگومنٹ ہی نہیں کیا. کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ادھر ہی رہیں گے. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ تھک جائیں گے, یہ نیکیوں کے لیے کتنے حریص. اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضور ہمارے قدموں کی خاک سے جو خاک اڑتی ہے, ہمارے گھوڑے کے قدموں کے سم سے جو خاک اڑتی ہے, وہ جب گھوڑے کے نتھنے میں بیٹھے تو اس کے برابر بھی کوئی امت کا ولی غوث قطب ابدال نہیں ہو سکتا. تو ہمارے بعد تو بزرگان دین ہواؤں میں اڑ اڑ کے مکے اور مدینے نمازیں پڑھیں گے. تو یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم شفٹ نہیں ہوتے, ہم اڑ کے آ جایا کریں گے. اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا, آج بھی کوئی نہیں اڑ سکتا میرے بھائی, کہانی ہے سب. اگر کسی کو زوم ہے نا اڑ سکتا ہے, تو سارے بزرگان دین کٹھا کہتے ہیں دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے. ایک ولی لے آؤ نا سر, منار پاکستان پہ چڑھاتے ہیں, لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ وہ شہادت کے رتبے پہ پہنچیں گے. انگریز کا پیراشوٹ اس کو باندھ دیں گے, وہ چھلانگ لگائے اڑ کے بتائے, اور جب ویسے تو وہ پہلے ہی توبہ کر لے گا, اور اگر وہ چھلانگ لگائی دے شہید ہونے کے لیے تو مرنے سے پہلے ایک بٹن دبائے, اس کے بعد زمین پہ لینڈ کرتے ہی نہ اناؤنسمنٹ کرے نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. سر پھر یہی ہونا چاہیے نا, کہانیاں کرائی سی ہوں توبہ بھی کرنا. اور پھر وہ اپنے مریدوں کو بھی کہے کہ مرنے سے پہلے اے مریدو کر لو اس پہ غور, میرا خدا اور تھا اور کتابوں کا خدا اور, اب میں کتابوں کے خدا کو ماننا شروع ہو گیا ہوں. سر یہ چھوڑ دیں, جن کو اپنے بزرگوں پہ مان ہے نا, ان کے ساتھ آپ جہاز میں فلائٹ لیں, سارے مرید کٹھے ہوں, بڑے بڑے امیر مرید ہوتے ہیں نا, کاکپٹ سے صرف پائلٹ کو نکال کے نا پیچھے لیں اور کسی ولی اللہ کو بٹھا دیں کاکپٹ میں, وہ یہ جہاز لینڈ نہیں کرا سکتا. اڑنا تو بڑی دور کی بات ہے, اس دنیا میں نہیں لینڈ کرے گا, آخرت کی زندگی میں. لیکن فائدہ کوئی نہیں نا سر, لینڈ ہوئے گا انشاءاللہ. ظاہر لینڈ تو انہیں کرنا ہے جو فیول مکڑا ہے. وہ لادہ بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پھونک مار کے بغیر پیٹرول کے گاڑیاں چلاتے ہیں, لیکن جہاز نہیں اڑتا بغیر پیٹرول دے. سب کہانیاں اتنی کہانیاں. اور لوگ جناب وہ جی جناب نکاح ماری لوہے محفوظ پڑھ لیا, تھلے ویکھیا 7 زمینہ کراس, تیل بھی کراس. وہ سر ایڈون نے دریافت کیتا آ کے 200-250 سال پہلے پنسلوینیا. تو کیا کرتے رہے ہیں, تیل کیوں کراس, ہر بزرگ کو ہی تیل کراس ہو گیا. سر نہیں, دنیا بقدر ایفرٹ ہے, جو ایفرٹ پٹ کرے گا اسے رزلٹ ملے گا. تو اسی طرح فرشتوں کے جبرائیل اسرافیل اور یہ نام رکھ سکتے ہیں. یہ بھی یعنی پیغمبروں کے نام ہی ہے نا, رکھ سکتے ہیں. اسرائیل نہ رکھیے گا بس, اسرافیل بھی نہ رکھیے گا. آج کل ویسے ہی لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں, پیچھے میکائیل اور جبرائیل بچ جائیں گے. تو ضرورت کیا ہے فرشتوں کے نام رکھنے کی, انبیاء کے نام تھوڑے, انبیاء کے نام پہ رکھیں, صحابہ کے ناموں پہ نام رکھیں. اور یہ اسرائیل جو ہے, بنی اسرائیل جس طرح ہے, یہ اب ان کی کنیت تھی حضرت اسرائیل جو, ہاں قرآن میں ہے, وہ رکھ سکتے ہیں اسرائیل نام. اسرائیل رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے اسرائیل کے علاوہ تمام ملکوں کے لیے ویلڈ ہے. تو کہ یہ اب نام جو ہے نا وہ ایک نٹوریس بن چکا ہے. جی جی. تو میں نے کہا اسرائیل کی بجائے آپ یعقوب نام رکھیں نا. لیکن سر انہوں نے یاداشت بھی بڑی ہوتی ہے جی جناب. یہاں پہ منڈی میں آپ چلے جائیں, کتنے آڑتی بیٹھے ہوئے چٹے ان پڑھ ہیں اور ملینز کا بزنس آپ کو زبانی لکھوا دیں گے. چونکہ انہوں نے لکھت پڑھت پہ توجہ نہیں نہ دی ہے, تو ان کی وہ کریمنگ والی وہ اس صلاحیت کو نا یوز کر کے نا ان کا وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. یہ زمیندار لوگ آپ دیکھیں چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں, ان کو ایک ایک چیز یاد ہوتی ہے ڈیٹس کے ساتھ. پھر کیا کرو گے, وہ تو تمہیں ہی دسن گے تو جیم اس داڑے اس رنگ دا سوٹ پایا سی, منو یاد ہے جدو تو منو سلامی دے کے گیا سے. ان کو یہ بھی یاد ہوگا, روٹی بھی دوری کھا دی, روٹی بھی تو نال ایک منڈا بھی فالتو لایا سا تو. میں لکھیا سی کہ ایک فرد آئے تو بچہ بھی اپنا نال لے آندا سی.
وہ یداشت سے کچھ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں یہ شادی بیاہ کے موقع پہ ہر شادی پہ عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ نیا سوٹ بنایا جائے. کیوں؟ عورتیں جو ہیں یہ بیسیکلی دنیا دار ہوتی ہیں, دیندار سے دیندار عورت بھی دنیا دار ہوتی ہے. اسی لیے صحیح مسلم حدیث ہے نا کہ دنیا متاع ہے اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے, یعنی برتنے کی چیز ہے نا ایک. تو یہ عورتیں نئے سوٹ اس لیے سلوا رہی ہوتی ہیں کہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی فنکشن میں سال بعد بھی گئی اور وہاں پہ وہی آنٹیاں آئیں ہوئی, وہی سہیلیاں آئیں جو اس شادی میں بھی تھی, تو وہ پہچان لیں گی یہ وہی سوٹ ہے, اور وہ پہچان بھی لیتی ہیں, کیونکہ یہ آنٹیاں یا سہیلیاں گئی اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ دیکھیں کس نے کس کلر کا سوٹ اور وہ پہنا ہوا تھا, اس لیے وہ اوائڈ کرتی ہیں. اور نہ صرف پہچانیں گی بلکہ وہ کہنے سے بھی آر محسوس نہیں کریں گی, وہ کہہ بھی دیں گی تو وہی سوٹ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو کہہ کے سائڈ میں ہو جائے گی, بعد میں شامت آئے گی ادھر چڑھے دی. تو میں خامدوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کی بیوی یہ کہے نا کہ اس شادی پہ نیا سوٹ سلوانا ہے, تو جو بعد میں دنگا فساد ہونا ہے اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سلوا ہی دیں. کیونکہ اگر کسی نے مینا مار دیتا تو عورتیں تو ماشاءاللہ صبر تو اس طرح کے معاملات میں کم عورتوں میں ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ پھر اس کا اظہار کر ہی دیتی ہیں. میرا ایک سوال ہے علی بھائی, جی, یہ جو المشہور مجدد الف ثانی ہے, یہ آپ نے جیسے عرض کیا کہ وہ رفع صحابہ کے مسئلے میں امام کا کچھ کول نہیں تھے چھوڑتے, صحیح حدیث میں مل جاتی تھی. تو ویسے امام کے پیچھے فاتحہ میں اور بلند آواز آمین میں وہ امام کا غالباً کول چھوڑ چکے تھے اس مسئلے میں. آمین میں نہیں چھوڑا تھا, فاتحہ خلف الامام میں وہ چھوڑ چکے تھے. آپ نے اب آمین کے بارے میں بھی ایک وہ میں نے حنفی مسجد میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کو صرف جو بات میں نے پڑھی ہے میں اسی کی صرف دلیل دے سکتا ہوں. جو میں نے نہیں پڑھی, میں حنفی مسجد میں تو اکثر سٹوریاں بھی سنائی جاتی ہیں, اس لیے ہم اس کو آن نہیں کرتے, پہلے ہی ہمارے گلے فٹ ہو جاتی ہیں. جو میں نے خود پڑھا نا ان کے مکتوبات میں وہ یہ ہے, اور وہ بھی انتہائی مزہ کا خیز بات ہے, کہ شیخ احمد سرندی المشہور مجدد الف ثانی کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی بخاری مسلم کی, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے, تو کہتے ہیں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود امامت کروں, کہ میں تو خود فاتحہ پڑھ رہا ہوں نا, تو میری اپنی ہو جائے تو پچھلوں کی نہ ہو. سننے کا خصوصاً وہ سری نماز کی جو رکھتے ہیں, 17 رکھتے ہیں نا فرض کی, اس میں سے 11 جو ہے وہ سرن ہے. ٹھیک ہے جی, زور کی آخری 2 رکھتے ہیں, بلکہ زور کی تو ساری 4 کی 4 رکھتے ہیں سرن ہے, عصر کی 4 ہیں, مغرب کی آخری 1 رکعت, عشاء کی آخری 2 رکھتے ہیں. چلے جہری میں اختلاف ہے, سرن میں خاموشی سے کھڑے رہے امام کے پیچھے, وہ خود بھی ڈرتے تھے اور کہتے تھے میں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنی تہجد کی نماز رفع الیدین سے پڑھتا ہوں. خود سب کچھ کرتے رہتے ہیں اور خود پوری وہ حنفیت کی ترویج دلاتے رہتے ہیں. تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ کھلا تضاد ہے یہ. اچھا, آگے تھوڑے سے میٹھے میٹھے سوالات ہیں. اچھی بات ہے. اس میں ہے سوال کہ حاکم وقت کی بیعت اور مرشد کی بیعت میں فرق کیا ہے؟ میٹھا سوال ہے, اور میرے کو لوں اسلام میں بیعت ہے ہی صرف حاکم وقت کی ہے. تو یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی کہ ایک بزرگ تھے روزانہ 1 قرآن پڑھتے تھے, ایک اور بزرگ کا لکھا ساتھ کہ وہ 3 قرآن روزانہ پڑھتے تھے, پھر آگے کہتے ہیں 8 قرآن بھی روزانہ پڑھتے تھے. اور پھر لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان شریف میں 61 قرآن پڑھتے تھے. 61 کی گنتی وہ کہتے ہیں 1 قرآن دن میں 1 رات میں, کتنے ہو گئے 60, اور 1 تراویح بھی. ہاں جی, 1/8 تھا, پھر تاک کرنا تھا نا انہوں نے. اب یہ لانا بات ہے جب 29 روزے ہوتے ہوں گے پھر کیا کرتے ہوں گے. تو بارہ لوگ کہتے ہیں 61 قرآن امام حنیفہ رحمہ اللہ. یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے سر, ہم جے پی جیز ایڈ کریں گے, ایک ایک چیز کا جے پی جی ڈالیں گے, تاکہ آپ ایک بار یہ سوچیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ بابوں کا تعارف ہے قرآن کے حوالے سے, اور ایک کتابوں کا تعارف ہے. سر جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن کمپلیٹ کیا, مکمل کیا, اس نے قرآن کے فہم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی تھی, تو انہوں نے عربی آندی بھی کوئی نہیں. جن کو عربی آتی ہے ان کو کہا جا رہا ہے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا, تو فہم اس کا حاصل ہی نہ کیا. تو یہ جو 8 قرآن روزانہ کر رہے ہیں یہ کس سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟
اپنی وشفل تھنکنگز میں سرگرداں ہیں. اور اس سے بھی مزے کی بات صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا, یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ڈیٹیل ہے, بخاری مسلم دونوں میں ہے, کہ بھلا بتاؤ تم میں سے کسی شخص کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے, یعنی 10 پارے, آج کی ڈیٹ میں, پارے اس زمانے میں تو نہیں تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کی استطاعت ہوگی کہ وہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ ہائے 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 ہائے, سر ہے استطاعت, فضائل مال میں 8 والے بھی آ جائے, لیکن صحابہ کرام تو بزرگ نہیں تھے نا, آپ کو پتا ہے, وہ تو کامل الایمان مومنین تھے. یہ کہانیوں والے ہیں, وہ کامل الایمان اے کہانی باز. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کسی کی استطاعت نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص پڑھ لو, یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے, 1/3 قرآن کے برابر ہے. اپنے نظریات کے اعتبار سے بھی, کیونکہ قرآن حکیم کا 1/3 عقیدہ توحید ہے, اور چونکہ سورہ اخلاص توحید کی جڑ ہے, اس اعتبار سے بھی تعلیمات میں بھی یہ 1/3 ہے قرآن کا, اور فضیلت میں بھی. اچھا اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ جو 8 قرآن پڑھتے تھے وہ 24 بار پڑھتے سن سورہ اخلاص, پھر تو ٹھیک ہے. 8 × 3 = 24. 24 ٹائمز اگر سورہ اخلاص کوئی پڑھ لے اور 8 قرآن روزانہ کے, اگر یہ کہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا. سورہ اخلاص اگر کسی نے پڑھنی ہے 3 دفعہ, کتنا ٹائم لگتا ہے. اور آپ کو ایک اوریجنل مدنی لطیفہ سناتے ہیں. یہاں پہ جیلم ہمارے شہر کے اندر تبلیغی مرکز ہے. کبھی کبھار میں زور کی نماز میں وہاں چلا جاتا ہوں, تو زور کی نماز کے بعد نا فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے. اب وہ عالم دین ہے جو وہ فضائل اعمال پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں, اور سامنے مدرسے کے بچے بھی ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے بچوں کو پابند کیا کہ تم نے بھی سن لیا کرو تعلیم نا. اب میرا ایک بچہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہے اور ایک آلموسٹ 11 سال کا. تو یہ میں 5-6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو ہم درس سن رہے ہیں نا, تو یہی والا جناب وہ فضائل قرآن والا آ گیا جی, ایک بزرگ 3 قرآن روزانہ, ایک 8 قرآن, اور یہ 61 قرآن. اب میں جب بیٹھا ہوا درس سن رہا نا, تو میں بچوں کی طرف دیکھ رہا, میں نے کہا کہیں یہ بھی وہی تو نہیں سوچ رہے جو میں سوچ رہا ہوں. تو خیر بعد میں ہم جب موٹر بائک پہ بیٹھے, میں گھر آنے لگا, تو میرا بچہ مجھے کہتا ہے, احمد کہتا ہے بابا یہ باقی باتیں تو ٹھیک تھیں, ایک بندہ روزانہ 3-8 قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی, اس کو چھوڑ دو, باقی باتیں لے لو. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ 80 لوگ اس عمر ہی ٹگے سا ڈنگر, کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی تھی. اور آج کل کے بچے سوچتے ہیں, کیوں سوچتا ہے؟ اس نے قرآن کئی دفعہ مکمل کیا, اسے پتہ ہے یہ اتنی موٹی کتاب ہے, یہ 8 دفعہ روزانہ کیسے پڑھی جا سکتی ہے. اب لاکھ کسی کو کہتے رہے جناب انج کر کے پڑھ لی, تو انج کر کے پڑھ لی, کیسے منوائیں گے؟ اور میں نے تو احادیث سے ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کہہ رہے ہیں کہ کس کی ہمت ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے. تو نبی علیہ السلام نے وظیفہ دیا ہے سورہ اخلاص کا. یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا, یہ انتہائی دکھی ایٹیچیوڈ ہے. اور میں ان کو وارن کر رہا ہوں کہ کل کو انہوں نے, یہ تو کہتے ہیں میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے, اللہ کرے ایسا ہی ہو, لیکن جو کچھ آپ نے حکومت کے دوران کیا ہے نا, مجھے خطرہ ہے کہ آپ کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا اگر آپ اس طرح کی سلپ آف ٹنگ کے اوپر, جو خصوصاً مذہب سے ریلیٹڈ ہے, رجوع نہیں کریں گے. جو باقی کرتے رہے وہ تو جا کے باہر بیٹھ گئے نا. آپ کے ایکس چیف جسٹس صاحب جو کہتے تھے میں ڈیم کے باہر خیمہ لگا کے بیٹھ جاؤں گا, ہمیں تو وہ خیمہ پورے پاکستان میں نظر نہیں آ رہا. سر وہ پاکستان کی کسی گلی سے نہیں گزر سکتا, پوری قوم کو کہانی کرا کے چلا گیا ڈیم فنڈ کے نام کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ ڈینے ہی ہم پہ مسلط ہوئی ہے, ڈیم فنڈ کے نام پہ ڈینے. باقی جی ہم تو امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی رجب طیب اردگان جیسی دلیری نصیب کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, اور مسلمان دنیا کو اس طرح کے اور حکمران بھی نصیب فرمائے جو دلیری کے ساتھ اللہ کا پیغام پوری دنیا کے سامنے رکھیں. اور یہ جو عمران خان صاحب سے وعدہ لیا ہوا ہے نا انہوں نے آپس میں, تینوں نے, مہاتیر محمد نے اور عمران خان نے اور اردگان صاحب نے, کہ ہم نے ایک ٹی وی چینل بنانا ہے جو BBC اور CNN کے مقابلے پہ ہوگا, مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو رکھے گا. حالانکہ آلریڈی یہ کام الجزیرہ والے کر رہے ہیں, لیکن اس سے بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے اگر یہ تینوں حکمران مل کے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلیں.
تو وہ ٹی وی چینل ہم انتظار میں ہیں. یہ نہ ہو کہ یہ ٹی وی چینل کا اشر بھی ڈیم فنڈ والا ہی ہو, ٹھیک ہے, یہ کہانی چلتی رہے. اور ڈیم فنڈ کے ابھی تک اشتہارات بینکوں کے باہر لگے ہیں. میں بار جس بینک میں جاتا ہوں میں کہنا یار اینو لاؤ, کہتے ہیں سر جی بڑا سختی نال آرڈر ہے, نہیں لانا. یعنی بڑی سختی سے آرڈر ہے کہ کہانی کرا کے رکھنی ہے. ساڈا مولوی بھی کہانی کراندہ ہے, ساڈا پولیٹیشین بھی کہانی کراندہ ہے, سب کہانی باز, اور ساڈی عوام بھی کہانی کراندی ہے. عوام بھی کہانی باز ہے. عوام بھی ہر جگہ پہ جدھر جس کا دا لگتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے, آمین ثم آمین. You know I'm mobbing with the D.R.E.